فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ جج صاحبان اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو خزانوں کا ذکر کیا، پہلا ایمان، دوسرا تقوی، شیطان جو کہ اس کا چور ہے۔ اور اسی تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یعنی کہ تحقیق شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور اس چور سے بچنے کے لیے حکم ہوتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کی صحبت درفاقت حاصل کر لو، کسی مرد درویش کا دامن تھام لو، کسی حق پرست کے قدموں سے لپٹ جاؤ، کسی مقبول بارگاہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے خانے دل کو منور کر لو تاکہ تمہارے ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے۔ اسی لیے ہر نمازی کو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کی تلقین کی گئی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو آئیے قرآن سے سوال کرے کہ اے قرآن ہمیں یہ بتا کہ وہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چلنے کے لیے 5 وقت اللہ رب العزت سے دعا کی جاتی ہے۔ تو جب ہم نے قرآن سے سوال کیا تو قرآن نے جواب دیا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ گروہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور اولیاء اللہ کا ہے۔ اور انہی پاک باز، با کرامت، با اختیار ہستیوں میں سے ایک نام آتا ہے ہند کے راجا، میرے خواجہ، عطائے رسول، فرزند بطول، باغ ولایت کے شغف کا پھول، حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کون سرکار غریب نواز؟ وہ کہ جو پیر طریقت بھی تھے، رہبر شریعت بھی تھے، جو واقف حقیقت تھے اور پائے معرفت بھی، جو رہبر گمگستان راہ تھے اور شیستان ہدایت بھی، وہ کہ جو آل رسول تھے اور فرزند بطول بھی۔ خواجہ خواجگاں قبلہ چشتیہ مرکز عاشقاں، تیری کیا بات ہے؟ کون سرکار غریب نواز؟ وہ کہ جس کی زندگی سادہ تھی، لباس پیوندار تھا، رہنے کے لیے جھوپڑی تھی، مگر پھر بھی بڑے بڑے اولو العزم اور شاہان زمانہ آپ کے آستانے پر حاضر ہو کر آپ کی قدم بوسی کو اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سپر کرتے تھے۔ کبھی شہاب الدین گوری آپ کی قدم بوسی کے لیے آئے، کبھی شمس الدین التمش نے سر رائے جھکا دیا۔ یہ سلسلہ صرف ظاہری حیات میں ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی جاری رہا۔ کبھی سلطان محمود خلجی آپ کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر فتح کی دعا مانگتے تو فتح یاب ہو جاتے، کبھی اکبر بادشاہ اولاد کی درخواست لے کر آپ کے آستانے پر حاضر ہوتے تو بامراد لوٹتے، کبھی جہانگیر اپنی شفا یابی پر سرے دربار آپ کا ہلکا بگوش غلام ہو جاتا۔ اولیاء کرام آپ کے در کی کھاد کو چوم کر اپنے قلب رخ کو مجلہ کر کے عروج پاتے۔ آپ کی شان غریب نوازی آج بھی کار فرما ہے، آپ کا پیغام محبت اب تک فضائے عالم میں گونج رہا ہے، آپ کے نور ولایت کا آفتاب آج بھی چمک رہا ہے، آپ کا قلبی نور آج بھی ضیاء بخش عالم ہے، آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو آج تک آب حیات اور باران رحمت کی طرح فیض رساں ہے۔ خواجہ خواجگاں
قبلہ چشتیاں مرکز عاشقاں، تیری کیا بات ہے کون سرکار غریب نواز، وہ کہ جو عشق الہی کے اسیر اور دین الہی کے نصیب تھے، وہ روشن ضمیر اور بے کسوں کے دستگیر تھے، وہ گوہر بے نظیر اور کامل پیر تھے، وہ اہل صفا بھی تھے اور ولی خدا بھی، ان کی حیات طیبہ نقاط طریقت کا خزینہ تھی، وہ عالم باعمل بھی تھے اور صاحب جود و کرم بھی۔ جی ہاں سامعین، وہی خواجہ کہ جس کی نگاہ فیض نے 90 لاکھ ہندوؤں کو دولت ایمان سے مشرف کیا، جس کی نگاہ ولایت نے کسی کو قطب الاقطاب، کسی کو نافع العباد، کسی کو محبوب الہی، کسی کو چراغ دہلوی، کسی کو متوکل ولی، کسی کو باقی باللہ، کسی کو فانی باللہ، کسی کو قطب الدین، کسی کو فرید الدین، تو کسی کو صابر پیر کنجر بنا دیا۔ اور چونکہ ابھی وقت کی زنجیروں نے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہے، اس لیے ایک شعر پڑھ کر اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا، ورنہ تو اللہ رب العزت نے میرے غریب نواز کو وہ عزت و شان سے نوازا ہے کہ اگر میں ان کی شان کو بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو میری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، مگر اوصاف غریب نواز نہیں۔ تو جب ایک شاعر نے میرے غریب نواز کی محبت میں ڈوب کر اپنی قلم اٹھایا تو یوں لکھ دیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔